بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو سب سے پہلے میں آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت ہی اچھی اعلیٰ درجے کی علمی مجلس کا انعقاد کیا اور مجھے کچھ دیر کے لیے ایک علمی ادارے میں وقت گزارنے کا ایک بہت ہی فرحت بخش احساس آپ نے مجھے بھی عطا کیا اور یہاں سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کو عطا کیا۔ تو خوشگمانی یہ ہے کہ یہی علمی مجلسیں یہاں کا معمول ہوگا اور امید یہ ہے کہ یہ معمول باقی رہے اور ترقی پاتا رہے اور کم وقفے کے ساتھ اور اہم موضوعات پر اس طرح کی علمی مجلسیں یہاں جاری ہوتی رہیں اور یہاں سے کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی اس کی خبر پہنچتی رہے، وہاں سے بھی لوگ یہاں آئے اور اس مجلس میں اور زیادہ لوگوں کی تشنگان علم کی شرکت ہو۔ یہ جو موضوع ہے صحیح معنوں میں یہ بہت ہی چونکا دینے والی کتاب ہے، جیسا کہ ہمارے محترم جرجیس کریمی صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا اور ڈاکٹر رضی الاسلام صاحب نے بھی اظہار کیا۔ یہی نہیں مطلب یہ کہ آج صبح میں جب نکلنے سے پہلے مرکز جماعت اسلامی میں ذمہ داران بیٹھے تھے اور میں نے بتایا کہ وہاں جا رہا ہوں، پوچھا کس لیے، تو میں نے کہا وہاں ایک تو میٹنگ ہے، دوسرے وہ یہ پروگرام ہے اور یہ کتاب۔ تو بعض سینئر حضرات نے کہا کہ مطلب یہ 10,000 اب تک کہاں تھے، مطلب ابھی تک تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہے ہی نہیں اور اب اچانک 10,000 کی تعداد ظاہر ہو گئی۔ تو یہ اصل میں کیا ہے کہ ایک تو میں اس کتاب کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ آج کے زمانے میں نمبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر آپ کوئی گفتگو نمبر کے حوالے سے کرتے ہیں اور آپ حوالہ دے کر اس نمبر کو اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتے ہیں تو اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت خدمت انجام دی تو یہ ایک مبہم جملہ مانا جائے گا کہ پتہ نہیں بہت سے مراد آپ کی کیا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 10,000 کا تو ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ کتنا ہے میں نہیں جانتا، میں نے جو ریکارڈ جمع کیا وہ 10,000 تک پہنچ گیا ہے، تو یہ جو نمبر کا جو حوالہ ہوتا ہے وہ بھی حوالے کے ساتھ، یعنی مستند حوالہ نمبر کا، اس کی موجودہ جو تحقیقی جو ٹرینڈ ہے ان میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے 10,000 کا نمبر ایک آدمی نے اپنی محنت سے ایک ریکارڈ شو کر دیا، اور لوگ محنت کریں گے ہو سکتا ہے یہ نمبر اور آگے جائے۔ تو ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات میں پھر اسی حوالے سے آگے بڑھوں گا کہ اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو مکمل اخفاء تھا، مبالغہ آمیز اخفاء، کہ لگ رہا تھا کہ ہماری پوری علمی تاریخ میں خواتین کا وجود ہی نہیں ہے، اور صرف صحابیات کا ذکر ہوتا تھا، اور صحابیات میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چند اور صحابیات کا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خاموشی نظر آتی تھی۔ تو مکمل طور پہ ایسا لگ رہا تھا کہ پردہ پڑا ہوا کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ مکمل اخفاء کے مقابلے میں مبالغہ آمیز اظہار، جس کا آپ لوگوں نے جس احساس کو ذکر کیا کہ یہ سب اعلام تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں راوی کچھ ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں اور محقق ہوتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جتنے نام جمع کیے گئے خواتین کے، یعنی اوپر تو ٹھیک ہے خواتین کے نام، تو خواتین کے نام میں سے راوی کتنی ہیں، محدث کتنی ہیں اور محقق کتنی ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے مطلب اس کے بعد کے اگلا مرحلہ ہے کہ محققین جو ہے آگے بڑھ کے اس پہلو سے کام کریں، اور بجائے اس کے کہ یہ مطلب یہ تو حقیقت ہے کہ موجودہ جو صورتحال ہے، اور یہ ہمیشہ مطلب ایسا نہیں کہ تاریخ پوری بہت روشن رہی ہے، بلکہ تاریخ میں بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ یعنی اس کتاب کو سامنے رکھ کر اگر آپ ایک اسکیل بنائیں گے تو اسکیل میں آپ دیکھیں گے کہ اتار چڑھاؤ آپ کو نظر آئیں گے، ہے نا، اگر آپ اس کو اسکیل کی صورت میں پیش کریں گے تو یہ جو اسکیل ہے وہ سامنے رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب صورتحال کیا ہے، یعنی بہتر صورتحال ہے یا تشویشناک اور قابل توجہ صورتحال ہے۔ حضرات کیا ہے کہ
کچھ چیزیں تو جیسے بالکل نمبر کی بنیاد پہ ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں 334 محدثات کے نام جو ہیں، محدثات یعنی جو شیخات کے مقام پر تھیں، جن کے طلبہ ہوتے تھے حدیث کے، وہ تو بالکل مطلب جس پر کوئی غبار ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں ہے. تو وہ اور اس کے بعد پھر لوگوں نے لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے، کہ 7ویں اور 8ویں ہجری میں کوئی بھی حدیث کا عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی ایک بھی، جس کے مشائخ میں، اساتذہ میں کم سے کم ایک عورت نہیں ہو. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ریکارڈ اور نمبر کی باتیں ہیں. آگے میں بڑھوں گا اور مجھے یہ کہنا ہے کہ ایک تو کیا ہے کہ زخم پر مرہم رکھنے کی کوشش ہے کہ آپ نے محسوس کیا کہ صورتحال خراب ہے اور لوگوں کی طرف سے تنقید ہو رہی ہے اسلام پر، مسلمانوں پر، تو آپ نے ایک بڑا کام کر کے مرہم پٹی کر دی کہ بھئی نہیں ہمارے یہاں سب ٹھیک ہے. تو اس کام سے یہ تاثر نہیں ہمیں پھیلانا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، بلکہ اس کام کی روشنی میں پھر صحیح طور پر ہے نا، معروضی انداز سے اپنی تاریخ کا جائزہ لینا ہے، پوسٹ مارٹم کرنا ہے، تبھی ہم کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکیں گے. ورنہ پھر ہم ایک خوشگمانی کا شکار ہو جائیں گے کہ یار ہمارے یہاں تو سب ٹھیک ہے، خواتین تو ہیں سب شروع سے آخر تک اب تک ہیں. تو اس لیے تاریخ کا پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت ہے. تاریخ کے رشتے ہوئے زخموں پر مرہم پٹی کرنا یہ مفید نہیں ہوگا. ایک بات یہ ہو گئی. اور آخری بات کی طرف میں چلوں گا کہ دیکھیے، ایک تو کیا ہے جس کا آپ لوگوں نے کئی بار ذکر کیا، کسی نے کہا کہ دشمنان اسلام کا جواب ہے، کسی نے کہا کہ دشمنان اسلام کے منہ پر تماچا ہے نا. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ دوستان اسلام کے لیے احتساب کا بھی موقع ہے کہ اگر ہماری روشن تاریخ میں اتنی محدثات تھیں تو اب کیوں خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں ہم کیوں بالکل معکوس ہم نے روش اختیار کر لی، اور ہمارے یہاں بھی یہ بحث چھڑ گئی کہ لڑکیوں کو تعلیم دی جائے یا نہیں دی جائے. ظاہر ہے کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بحث بہت شدید تھی. اسی طرح سے یہ خواتین اسلام کے لیے اس میں ترغیب کا بھی سامان ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے کہ ہم اس بات کو عام کریں کہ اب نئے سرے سے عورتیں جو ہیں وہ مسلم لڑکیاں آگے بڑھیں اور علمی اور دینی میدانوں میں تخصص حاصل کریں. حدیث کے سلسلے میں دو عجیب و غریب بیانات ملتے ہیں ہم کو تاریخ میں، بہت ہی متضاد قسم کے. ایک ہے امام ذہبی کا، یا اس سے پہلے امام زہری کا. امام زہری جو ہے وہ 2 صدی ہجری میں تھے. وہ کہتے ہیں کہ الحدیث ذکر یحبہ ذکور الرجال ویکرہہ مؤنثوہم، کہ حدیث تو مذکر ہے، تو اس لیے جو مرد ہیں وہی حدیث سے محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، خواتین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ امام زہری نے بیان دیا اپنے زمانے میں. امام ذہبی نے ایک اور بیان دیا، وہ بالکل اس کے برعکس ہے. انہوں نے یہ کہا کہ وما علمت فی النساء من اتہمت ولا من ترکوها، کہ خواتین جتنی بھی حدیث کی راوی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی خاتون عورت حدیث گڑھنے کے سلسلے میں متہم نہیں قرار پائی گئی. ایک بھی عورت، راوی تو ہیں بہت ساری ہیں، لیکن ایک بھی عورت جو اس پر یہ الزام نہیں لگا کہ اس نے حدیث گڑھی ہے. اور کوئی ایک بھی عورت نہیں ہے جس کی روایت کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہو کہ بھئی اس سے روایت نہیں کی جائے گی، یہ ضعیف ہے یا یہ جھوٹی ہے یا متہم بالکذب ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے، اس وجہ سے اس کی روایت نہیں لی جائے گی. کوئی ایک بھی عورت ایسی راوی نہیں ہے جس سے روایت لینا چھوڑ دیا گیا ہو. تو یہ کیا ہے؟ دو بالکل مختلف بیان ہے نا، ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے. لوگوں نے اس کی بھی توجہ کی ہے کہ بھئی امام زہری کے زمانے میں وہ حالات ایسے نہیں تھے، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر وغیرہ زیادہ کرنا پڑتا تھا، اس لیے وہ صورت رک گئی تھی. امام ذہبی کے زمانے میں حدیثوں کے مجموعے تیار ہو گئے تھے اور درسگاہیں تھیں، تو اس میں خواتین نے پھر
دوبارہ ان کا احیاء ہوا اور وہ آگے بڑھے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں تھیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے اندر تنقید کا ذوق بھی ہے اور جوش بھی ہے نا، بہت جوشیلے انداز سے آپ لوگوں نے تنقیدیں کی۔ تو اس کے سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ تنقید جب بھی کریں وہ تحقیق کے ساتھ کریں، اور یہ آپ لوگوں نے کیا کہ بھئی آپ لوگوں نے دیکھا کہ موسوعہ ہے تو موسوعہ کی تعریف کیا ہے نا، اور یہ تعریف اس پر منطبق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایک تحقیق آپ نے کی۔ آپ نے جا کے جو ہے حدیثوں کتاب میں تلاش کیا اور دیکھا کہ یہ کنیت ہے اور یہ نام ہے اور حوالہ ہے نہیں ہے وغیرہ۔ یہ سب چیزیں کیا ہے، تحقیق کے ساتھ جو تنقید ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، ایک بات۔ البتہ یہ ہے کہ دوسری چیز جو ہے نا، وہ جو آپ کی جو زبان ہے تنقید کی، اس کو بہت شگفتہ بنانے کی ضرورت ہے نا۔ اس کے اندر بھی ایک میچورٹی کا احساس ہونا چاہیے، تو اس کو ابھی اور پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تنقید ہر طرف کیجئے، ہے نا۔ آپ کہیے کہ بھئی یہ مذاکرہ علمیہ لکھا ہوا ہے، تو مذاکرہ علمیہ تو نہیں کہا جاتا ہے اس کو عربی میں، اردو میں علمی مذاکرہ کہتے ہیں، ہے نا، تو عربی میں مذاکرہ علمیہ نہیں کہتے ہیں۔ آپ اس طرح کی تنقیدیں کر سکتے ہیں، لیکن اور اس کا شوق پالیے، جدھر بھی دیکھیں جہاں بھی تنقید کا موقع آپ کیجئے تنقید۔ تو یہ اچھا ہے، تنقید کے ساتھ تحقیق ہو، اور تحقیق کے ساتھ جو تنقید ہو اس میں شگفتگی اور خوبصورت بیانی جو ہے وہ ضرور رہے۔ تو میں پھر آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ شکریہ۔